السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں حق بات اور میں ہوں آپ کا میزبان مظاہر حسین۔ آپ سب کو ہم اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے خالصہ سرکار کی، جس کی گونج گلگت بلتستان کی اسمبلی سے لے کر عوامی حلقوں میں ہر جگہ سنائی دے رہی ہیں۔ تو آج کے اس پروگرام میں جو گہما گہمی ہے گلگت بلتستان میں خالصہ سرکار کی، تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ جو خالصہ سرکار کی اصطلاح ہے وہ کب سے شروع ہوئی۔ آج کے اس پروگرام میں دوستو ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ جو خالصہ سرکار ہے اس کی ابتدا کب سے ہوئی، اس کی حقیقت کیا ہے، اور جو اصطلاح اس وقت گلگت بلتستان میں استعمال ہو رہی ہے اس کی ابتدا کب ہوئی۔ تو دوستو ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ جو خالصہ سرکار جو ہے یہ در حقیقت سکھوں کی دور حکومت میں شروع ہوا۔ 18ویں صدی میں جب مہاراجہ رنجیت سنگھ کی حکومت لاہور میں قائم ہوئی تو یہ سکھ راج کہلائی، وہ جو حکومت تھی وہ سکھ راج کہلائی۔ کچھ عرصے بعد 19ویں صدی میں یہ حکومت سکھوں کی حکومت جو ہے وہ پھیلتی گئی اور لاہور سے لے کر گلگت بلتستان تک سکھوں کی حکومت قائم ہوئی۔ اس دوران سکھوں کے جو مہاراج ہے، ان کی جو سردار ہے، ان کی طرف سے ایک فرمان جاری ہوا جس کے مطابق یہ کہا گیا کہ وہ تمام عوامی زمینیں، وہ تمام چراگاہیں، وہ تمام ریگستانوں پہاڑوں میں موجود علاقے جو کہ کسی فرد واحد کی زمین نہیں ہیں، جو کہ کاغذات میں کسی فرد واحد کے نام پر موجود نہیں ہیں، اس کو جو ہے خالصہ سرکار کی حکومت کی ملکیت سمجھی جائیں گی۔ سکھ دور حکومت میں، اسی دور حکومت میں جو کہ رنجیت سنگھ کی حکومت تھی گلگت بلتستان سے لے کر لاہور تک جو کہ پھیلی ہوئی تھی، اسی دوران انہوں نے عوام کی زمینوں کا تعین کیا، انہوں نے معین کی گئی عوام کی زمینیں، اور وہ تمام زمینیں ریگستان پہاڑوں میں موجود وہ تمام زمینیں جو کہ کسی فرد واحد کے نام پر نہیں تھی، انہیں خالصہ سرکار کی ملکیت قرار دی گئی۔ یوں اس فرمان کے بعد، خالصہ سرکار کی اس فرمان کے بعد، جموں کشمیر اور اس سے منسلک تمام علاقے جو کہ اس وقت مقبوضہ ہے، جس کے بارے میں ابھی فیصلہ ہونا ہے، ان تمام علاقوں میں یہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے، اور یہ قانون خالصہ سرکار کا جو ہے وہ نافذ العمل ہے۔ اور گلگت بلتستان کے عوام کا یہ درینہ مطالبہ رہا ہے کہ خالصہ سرکار کا خاتمہ کیا جائے، کیونکہ یہاں پر موجود ایک زمین کے حصے ملکیت کا حق ہم خود رکھتے ہیں، لیکن اب تک یہ قانون وہاں پر موجود ہے جو کہ کشمیر اور دیگر علاقوں میں بھی نافذ العمل ہے۔ لیکن اس زمین کے تحفظ کے لیے بھی ایک قانون بنایا گیا تھا جسے اسٹیٹ سبجیکٹ رول کا نام دیا جاتا ہے۔ گلگت بلتستان میں بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ گزشتہ سالوں میں حکومت نے اس قانون کا خاتمہ کیا، جس کی وجہ سے عوام کی زمینوں پر قبضہ گردی عروج پر ہے، اور اس وقت یہ عوام اور ریاست کے درمیان ایک تنازع بن چکا ہے زمینوں کا، جو کہ بہت شدت اختیار کر رہی ہیں، اور اس وجہ سے بہت ہی سخت وہاں پر ماحول کریٹ ہو رہا ہے۔ اسی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے اپوزیشن لیڈر نے ایک قرارداد پیش کی، اس کے بعد اس کا سارا سینیریو آپ کے سامنے ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ آئندہ دنوں میں گلگت بلتستان سے خالصہ سرکار کا جو ایک غیر منصفانہ قانون لاگو کیا ہوا ہے اس کا خاتمہ ہوگا، اور اسٹیٹ سبجیکٹ رول کو بحال کیا جائے گا، اور وہاں کے لوگوں کو اپنی زمین کی جو ملکیت ہے اس کا حق دیا جائے گا۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔